اگر کوئی کہے کہ 4 امام کی تقلید یا چاروں میں سے ایک کی تقلید ہم پر واجب ہے، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے صحابہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ سیدھا ایک دم بیسک کوشچن نہیں، سیدھا ایک مثال جاتے رسول اللہ کے بعد جو 2 لوگ آئے صحابہ کی جماعت، جبکہ پہلے امام جو لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں کہتا ہوں امام تو کہیں گزرے، ابوبکر صدیق کیا میرے اور آپ کے لیے امام نہیں ہے؟ عمر ابن خطاب کیا میرے اور آپ کے لیے امام نہیں ہے؟ عثمان ابن عفان کیا میرے اور آپ کے لیے امام نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ امام نہیں ہے؟ پھر یہ بات سمجھیے تھوڑا سا جو ہے ایک تعصب کے جو ذہن سے ہٹا کر ایک صحیح کھلے ذہن سے سوچیے اس بات کو۔ ان کو کبھی امام نہیں کہتے ہم، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور، جن کو پہلا امام مانا جاتا ہے، ایسے امت صحابہ پورے امام تھے، اس کے بعد کے ادوار کے جتنے لوگوں نے ان کی اتباع کی وہ تمام کی تمام ہمارے لیے امام ہیں۔ بہرحال تو 80 سال بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے سن 80 ہجری میں، اور اس کے بعد جو ہے مسلک ان کا رائج ہوتا ہے۔ بہرحال جو کہ 20 سال بھی اگر مان لے تو 100 سال ہو گئے، اس سے گزر گئے، تو یہ 100 سالوں میں لوگ کس کے طریقے پر چلے؟ یہ 100 ایئرز کا جو وقفہ گزرا، 100 ایک صدی جو گزری، لوگ کس پر چلے؟ کس کی اتباع کی؟ کس کی پیروی کی؟ کون سا نقش قدم تھا؟ اس کے بعد امام شافعی آتے ہیں، ان کا دور تو اور بات کا ہے۔ امام احمد بن حنبل آتے ہیں، ان کا دور تو ان کے بعد کا ہے۔ کتنا عبور ہے! تو اتنے دور میں لوگ کس کی اتباع کرتے تھے؟ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں تخلیق 400 سال بعد شروع ہوئی رسول اللہ کے، اس انداز سے کہ ایک امام کو ماننا کمپلسری ہے تم پر، تم ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ جبکہ اس سے پہلے لوگ اماموں کو مانتے، لیکن کوئی مسئلے میں ان کی رائے کو بہتر سمجھتے، کسی مسئلے میں ان کی رائے کو بہتر سمجھتے، لیکن بعد میں وہ نہیں کمپلسری ایک کے پیچھے چلنا، اور پھر تقلید ایک ایسا روپ لے لی کہ یہ مذاہب بن گئے۔ لوگ یہ بھی سوال کر لیں گے لڑکی شافعی ہے، کیا میرا نکاح ہوگا؟ میں حنفی ہوں، مسلمان ہے نا وہ، سوال ہی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ تعصب پھر شروع ہوا، اور پھر معاملہ یہ ہوگا کہ پھر یہ 4 الگ الگ عجیب چیزیں ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا، اگر آپ جانتے ہیں کعبے کے اندر، حرم کے اندر 4 مصلی ہوا کرتے تھے، اور لوگ 4 الگ الگ وقت میں ایک نماز پڑھتے تھے۔ وہ حنفی مصلی، وہ شافعی مصلی، وہ مالکی مصلی، اور یہ حنبلی مصلی۔ سبحان اللہ، اللہ کے دین کو ایسا ہم نے بانٹ دیا۔ تو کسی امام کی بات ماننا جو کتاب و سنت سے میل کھاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آج کے دور کے امام سے بہتر ہے پچھلے دور جو لوگ گزرے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر میں یہ کہوں گا اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت مقدم، اس کے بعد جس کا قول ان سے رائے، جس سے میل کھائے، چاہے اس دور کے امام ہو یا اس دور کے لوگ ہو بڑے، آپ ان کی بات یقیناً بالکل مان سکتے ہیں، لیکن اس انداز سے نہیں، بلکہ اتباع کے طور پر، نہ کہ اس انداز سے کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا بس یہ پتھر کی لکیر ہے، اب چاہے پھر ہم اس معاملے میں غلط ہو یا صحیح ہو، تو اس طرح سے درست نہیں ہے۔ تو سنت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، اور اس کے بعد جو ہے اجتہاد علماء کا، پھر اس پہ قیاس، بہرحال ایک تفصیل ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے تو کوئی اگر کسی امام کو مانے کوئی حرج نہیں اس کے اندر، حتیٰ کہ جب تک کتاب و سنت سے بات مل کھائے، لیکن اگر اس سے آگے وہ کہتا ہے کہ نہیں کتاب و سنت کے خلاف بھی کوئی بات ہو جائے تب بھی میں وہ کروں گا، تو پھر بہرحال اس کی اجازت میں نہیں، کوئی دنیا کا آدمی نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا آدمی نہیں دے سکتا۔